أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ہم اس رب ذوالجلال کے لیے جس کی صفات آسمان کے ستاروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، صحرا کی ریت اور زمین سے لے کر آسمان تک ذرات سے بھرے ہوئے اس اللہ سے بڑھ کر نعت ان کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کے آقا، اہل ایمان کے راہ و رہنما اور بارگاہ خدا بندی کے معزز ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنی نور کی بارشیں فرمائے، اپنی کثیر رحمتوں کی نزول فرمائے اور حضور علیہ السلام کے فیض، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، آپ کی اولاد پاک صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی قبروں پر اللہ تعالیٰ اپنی ڈھیروں رحمتوں کی نزول فرمائے اور ان کے فیض اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین کرام، میں نے آج کے موضوع کے لیے قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے زیر مفہوم آپ کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب برات کو سنا کر اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اپنی دارائے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی آپ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ ترجمے پر غور کرتے ہیں آپ نے، النبی اولیٰ بالمؤمنین، اے نبی آپ مومنوں کی من انفسہم جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اور دوسرا حصہ اس آیت کا اگلا جملہ مبارک وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور علیہ السلام کی بیویاں ساری امت کی مائیں، آقا علیہ السلام کی بیویاں ساری امت کی مائیں، 11 ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے نکاح مبارک ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کسی ایک بیوی کے متعلق غلط بات کرنا یا تشبیہ دینا، ذکر کرنا، دائرۂ اسلام سے خارج ہو جانے کا
یا بغض رکھنا یا عداوت رکھنا یا کوئی دماغ فراق کی کسی وجہ سے کوئی بات کرنا، کسی بیوی کے خاندان کے وجہ سے، کسی کی کردار کے حوالے سے، کسی کے وقار کے حوالے سے، کسی کی سیرت کے حوالے سے، کسی بھی حساب سے قرآن کی نص سے ثابت ہے حضور کی ازواج مطہرات امت کی مائیں۔ موضوع اس لیے میں نے یاد رکھا ہے کہ یہ شوال المحرم کا مہینہ ہے، اسی مہینے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے حضور علیہ السلام سے ان کا نکاح بھی ہوا اور اسی مہینے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہوئی۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور آقا علیہ السلام کی چاہتی بیوی، آپ کی رخصتی بھی اسی مہینے اپنے والد گرامی کے گھر سے آقا علیہ السلام کی گھر مبارک میں ہوئی اور آپ حضور علیہ السلام کی عمر کے حساب سے سب سے کم عمرہ بھی ہوئی، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو 25 سال حضور علیہ السلام کی عمر کی، 40 سال کے لگ بھگ یا سے زیادہ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسری ازواج مطہرات کو دیکھا جائے تو وہ بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 برس کی عمر میں، جب آپ 6 سال کی تھی اور یہ نکاح اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق اللہ نے خود حضرت جبریل امین کو بھیج کر حضور علیہ السلام کی طرف اور پھر خواب میں حضور علیہ السلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک دکھاتا رہا اللہ تعالیٰ 3 دن۔ اس کے بعد پھر اللہ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب آپ صدیق کی بیٹی کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ 6 برس کی عمر میں آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا اور کم و بیش 18 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یعنی آپ کے گھر میں تشریف لائے۔ بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی فاضلہ، بہت بڑی حافظہ، بہت بڑی فقیہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کی دنیا سے پردہ ہونے کے بعد ہی صحابہ اکرام کو دین کے کسی معاملے میں کچھ پوچھنا ہوتا، مشورہ کرنا ہوتا، کچھ سیکھنا ہوتا، کچھ فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریچ پر تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھتی اور سوال کرنے والے کا سوال سن کے قرآن سنت کے مطابق اس سوال کا حل سے بتاتا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ کرنے کے بعد کہ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دین کے کسی مسئلے میں پریشانی نہیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درکار آتا تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم چلے جاتے اور آپ سے قرآن و سنت کے تناسب کے ساتھ قرآن کا مسئلہ سیکھ لیتے اور اس کا عمل کرتے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مقام جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اور کئی مقامات کے اوپر اپنے ساتھ مخلوق کے سامنے رکھا، جدا کر کے نہیں رکھا، فرق کر کے نہیں رکھا۔ جس طرح اذان کی باری آئی، جس طرح اللہ نے اذان میں اپنا نام رکھا، اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کا بھی نام رکھا۔ کلمے کی باری آئی، کلمے میں جس طرح رب کائنات نے جس لائن میں اپنا نام لا الہ الا اللہ رکھا، اسی لائن میں اللہ نے محمد رسول اللہ رکھا۔ صاحب علم کہتے ہیں رب نے اپنے نام میں بھی نقطہ گوارا نہیں کیا اور اپنے محبوب کے نام میں بھی نقطہ گوارا
نہ نقطہ اللہ کے اپنے نام میں ہے، نہ نقطہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر ہے۔ اور تو حضور اسلام کے جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے، جو صحیح آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے آگے نماز میں جس طرح اپنی عبادت میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا ساتھ رکھی، اس طرح اللہ رب العزت نے نماز میں بھی اپنے محبوب پر سلام بھی رکھا اور درود بھی رکھا، بلکہ اللہ نے نماز کو قبول کرانے کا اور نماز کو قبولیت کی انتہا پر پہنچانے کا ذریعہ کیا کہ علیہ السلام کی ذات پر سلام پڑھنا اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پڑھنا۔ غور کیا جائے تو نماز ساری عبادات میں افضل ہے۔ قیام اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا، پھر قرات، پھر رکوع، سجود، تشہد، کمال عبادت جب کمال درجے کو پہنچتی ہے، یعنی قیام بھی کر دیا انسان نے، رکوع بھی کر دیے انسان نے، سجدے بھی کر دیے انسان نے، اب وقت قبولیت کا آیا تو اللہ نے فرمایا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو تو پہلے میرے نبی پر سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی کیا کہا، سیدھا ترجمہ ہم کریں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یعنی ایک جملے کی بھی آگے پیچھے بات نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سیدھا ترجمہ کریں تو یا نبی آسان الفاظ میں تو یا نبی سلام علیکہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام۔ پھر اس سے آگے فرمایا اب چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول ہو جائے، سلام کے بعد تشہد کے بعد اب میرے نبی کے اوپر درود پاک۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو عبادت قبولیت کی درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث قدسی ہے، اللہ کے فرمان کو آپ پڑھاتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کے فرمان کو حضور علیہ السلام جس سے دہرائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ باقی حدیث سے صحیحہ حدیث کو کہا جاتا ہے، وہ بات جو اللہ نے کہی اس سے حضور علیہ السلام دہرائیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان مشکلہ ہے، آپ نے فرمایا دعا جب بھی مانگو اول درود پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر آخر میں درود۔ اول آخر درود پڑھ کے جو دعا مانگو گے وہ شک نہیں قبول ہو جائے گی۔ اس کے بغیر دعا زمین و آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا جسے بھی آپ دیکھیں پہلے وہ درود پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر لاسٹ میں درود پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو جس طرح اللہ نے اور مقامات کے اوپر اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھا، اس طرح اس مقام پر بھی آ کر اللہ رب العزت نے جو اپنے لیے حکم فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حبل الورید اس شاہ رگ کو کہا جاتا ہے جو مین شاہ رگ ہے، جو کٹ جائے تو انسان کے بچنے کی چانس باقی نہیں رہتی۔ جو ہم حیوانات کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو، مین کی شاہ رگ جب ہم کاٹتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، تکبیر پڑھ کے جب ہم یہ شاہ رگ کاٹتے ہیں۔ اصل طریقہ بھی ذبح کرنے کا یہ ہے کہ جہاں کان ہیں جانوروں کے، ان کے قریب سے جہاں ان کا سر سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے انہیں ذبح کیا۔ میرے بہت سارے ذبح کرنے والے، گوشت فروخت تعلق والے، اللہ انہیں سلامت رکھے، میں اکثر دیکھتا ہوں بھینس یا گائے یا کوئی چیز ذبح کی ہوتی ہے تو درمیان سے کر دیتے ہیں۔ صحیح جو مسئلہ شریع ہے وہ بالکل جہاں سے سر سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ کانوں کے ساتھ جا کے یہ حصہ لگتا ہے، یہیں سے ذبح کرنا چاہیے۔ بعد میں دیکھیے مرغی ہو جو بھی چیز ہو، جہاں سے سر سٹارٹ ہوتا ہے نیچے والی سائڈ سے اس کے قریب رکھ کے
یہاں سے اگر ذبح کی جائے گی تو بالکل وہ نیچے تک چلی پہنچے گی اور آسانی کے ساتھ کٹ جائے گا. یہی سنت طریقہ حضور اسلام یہیں سے ذبح کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس شار رب سے بھی تمہارے قریب ہوں. اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو فرمایا. اور جہاں باری محبوب کی آئی تو محبوب کو اپنے سے بھی زیادہ قریب ٹھہرایا. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے محبوب آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. محبوب آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. پورے وجود کو اللہ نے ایک طرف رکھا. فرمایا کہ تمہارے جسم کے جس حصے کو آپ قیمتی سمجھتے ہو اس سے بھی بڑھ کر میرا نبی آپ کے قریب ہے اور آپ کے اندر موجود ہے. قرآن کی آیت ایسے انکار والا کون کر سکتا ہے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یعنی اتنا بلند اور بالا مقام اللہ نے اپنے محبوب کا امت کے سامنے رکھا اور ان کو سمجھایا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب جو حضور اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق درود و سلام پڑھ کر جوڑے رکھتا ہے گویا اس کا تعلق اس کی نسبت کی ڈور آقا علیہ السلام کے ساتھ دن رات صبح و شام جڑی رہتی ہے. اور جو معاذ اللہ حضور اسلام کے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ حضور اسلام کی چلے گئے بس پہلے تھے چلے گئے کام ختم ہو گیا، یہ قرآن کی آیت کے ساتھ کھلا تضاد ہے اور قرآن کے ساتھ دعوت ہے، قرآن کے ساتھ دشمنی ہے. کیونکہ قرآن کیٹیگوریکلی اسٹیٹ الفاظ میں سیدھے الفاظ میں قرآن کہتا ہے میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے. کلمہ شریف پڑھ لے ہم جو اسلام میں داخل ہونے کی پہلی لائن ہے، پہلی سیڑھی ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا. سارے کام بعد میں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکات، حلال حرام، سچائی، سارے کام عبادت کے 70 درجے سارے بعد میں. یہ تب قبول ہوں گے جب بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اس کے اقرار کے بغیر جتنا مرضی اچھائیاں کرے اس کی اچھائی قابل قبول نہیں. جہنم کی آگ حرام اس پر ہوگی جب وہ کلمہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اب پہلی جو سیڑھی ہے اسلام میں داخل ہونے کی جو لائن ہے جس سے انسان اسلام کی حد میں دائرے میں آ جاتا ہے اس کا اگر ترجمہ دیکھا جائے تو لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں ہے بھی نہیں اس وقت کے لیے کہا گیا ہے بھی موقع کی مناسبت کے لیے. آپ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہوں جی ہاں میرے پاس موبائل ہے، یہ میری جیب میں پڑا ہے. آپ کہیں گے موبائل ہے آپ کے پاس؟ جمع کے لیے سیکھ ہے. کہوں گا جی موبائل ہے نہیں ہے، موبائل ہے. زیادہ موبائل نہیں ہے، ایک ہے. چاچی ایک ہے، زیادہ نہیں. اب ہیں کا جو لفظ اللہ نے لگایا اب بھی یعنی اللہ کے رسول ہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا. وہ اور ہوں گے جن کے نبی مٹ کے جن کا کام ختم ہوا. ہمارے نبی نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے، وہ زندہ جاوید ہیں، وہ زندہ جاوید ہیں، اپنے مقام پر ہیں. اللہ انہیں کھلاتا بھی ہے، اللہ انہیں پلاتا بھی ہے اور امت کے ساری کارنامے کی شام کے وقت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. جو لوگ درود پڑھتے ہیں فرشتے ساری زمین پر گھومتے ہیں اور ان کا درود اکٹھا کر کے گنبد خضرا پر جا کر نام لے کر فلاں نے فلاں مقام پر بیٹھ کر فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ درود پاک کتنی مرتبہ اللہ کے رسول اللہ کیا کمال. مفسرہ سیدہ بائی صاحبہ ہیں، ان پر سوال کیا گیا کہ اے اللہ کی بندی
درود اور سلام میں فرق کیا ہے؟ کتنے پیارے انداز میں انہوں نے بتایا. انہوں نے فرمایا درود اور سلام میں فرق یہ ہے جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے جا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ ڈائریکٹ جا کر پیش ہوتا ہے. درود کو فرشتے پیش کرتے ہیں، سلام ڈائریکٹ جا کر پیش ہوتا ہے. بس یہ درود اور سلام کے اندر فرق ہے. اب جب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جان سے بھی قریب ہے، تو اب اگر کوئی یہ تصور کرے کہ حضور معاذ اللہ مر کے مٹ کے ختم ہو گیا، بس وہ آئے تھے تھوڑے سے وقت کے لیے، نہ حضور مرے، نہ حضور کے اوصاف مرے، نہ حضور مرے، نہ حضور کے اوصاف مرے، نہ حضور کی سیرت مری، نہ حضور کا کردار مرا، نہ حضور کا حسن اور نہ حضور کا جمال. چونکہ حضور ایک مشن لے کر آئے جسے ساری کائنات میں انقلاب برپا کر کے نافذ کیا، اور وہ مشن 1.25 لاکھ انبیاء بھی حضور علیہ السلام سے پہلے لے کر آئے، اور ایسا انقلاب اس کائنات پر برپا کر دیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک حضور علیہ السلام کا مشن جاری اور ساری رہے. اس سے آگے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرہ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زندگی کو کسی بھی طرف سے دیکھا جائے تو کمالوں سے بری ہوئی زندگی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سخاوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی سخیہ تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا رائے خدا میں خرچ کر دیتی. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 200 لاکھ درہم پیش کیا گیا، اور آپ نے وہ درہم پورا دن آپ نے لگا کر سارا رائے خدا میں لٹا دیا. اور روزہ اکثر آپ روزے میں رہا کرتی تھی، اور جب وقت آیا روزہ افطار کرنے کا تو پانی کے علاوہ دسترخوان پر کوئی چیز نہیں پڑی. اتنا خیال بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں کیا کہ میں اس 2 یا 250 لاکھ درہم میں سے افطاری کے لیے کچھ اپنے پاس رکھوں. اتنی سخیہ. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جو بڑے قریب تھے حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خالہ زاد تھے، انہوں نے اتنی سخاوت سے آپ کو مرتبہ کہا، منع کیا اتنی سخاوت نہ کیا کریں، کچھ نہ کچھ پاس بچا کر رکھا کریں. آپ کو یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بری لگی، آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی. آپ نے مجھے سخاوت کرنے سے روکا. انہوں نے کہا قسم بخدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخاوت کرنے سے نہیں روک رہا، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، میں خود سخی ہوں، سخاوت کرتا ہوں، مگر آپ کے پاس جو کچھ آتا ہے آپ لٹا دیتی ہیں، گھر کے لیے کچھ چھوڑتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے نہیں دیکھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا آپ رات کو لٹا کر سویا کرتے تھے. ہر چیز رات کو اللہ کی بارگاہ میں لٹا کے سویا کرتے تھے، اور صبح کے لیے جب حضور کی ازواج کہا کرتی تھی حضور گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو، اللہ رزق کا وارث ہے، وہ اسباب مہیا کرنے والا ہے. اور یہ بات بڑھ گئی. کئی دنوں تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی اور میں کچھ کھا پی نہیں سکتا. اور پھر بڑے جلیل القدر صحابہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں اپنی بات واپس دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ جتنی استخابت کرنا چاہتی ہیں کریں، میں اپنی ساری بات جملہ واپس دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رضینامہ کریں.
پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا اور ساتھ کہا کہ عبداللہ مرتے دن تک مجھے تمہاری یہ بات نہیں بولے گی آپ نے مجھے سخاوت کرنے سے روکا ہے. اتنا خیال کرتی تھی، اتنا اس معاملے میں سخت رویہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر انہیں شرف کیا ملا کہ حضور علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا آپ کی روح پرواز کرنے لگی، یعنی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی طرف جبریل امین کو بھیجا، فرمایا محبوب آپ میرے پاس رہنا پسند کرتے ہیں یا دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ تو خدا کی طرف سے پیغام اور محبوب خدا کو آئے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام کو رد کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل میں آپ کے پاس رہنا پسند کرتا ہوں. آپ نے فیصلہ فرما دیا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی طرف پیغام پہلے بھیجا کہ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. اب جب وقت آخر آیا، روح پرواز ہونے لگی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. اس سے پہلے ہی حضور علیہ السلام جب بیماری بڑھ گئی آقا علیہ السلام کی، تو آپ نے ساری ازواج مطہرات کو بلایا. آپ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ میری بیماری کی کیفیت کیا ہے، اگر آپ سب اجازت دیں تو میں اپنی آرام گاہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو بناؤں، میں یہیں پہ رک جایا کروں آخری ایام کے اندر. تو ساری ازواج مطہرات نے بالاتفاق کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت ناساز ہے، جہاں آپ اپنے لیے اطمینان و سکون سمجھتے ہیں وہاں آپ تشریف فرما ہوا کریں. تو آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو اپنے لیے منتقل فرمایا. پھر آخری وقت میں حضور اسلام کا جب بخار بڑھ گیا، زیادہ قلیل ہو گئے، زیادہ بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک سے جڑا ہوا تھا مسجد نبی کے ساتھ، جو لوگ وہاں پہ گئے ہوں دیکھا ہے، وہاں سے مصلی پر نہیں آ سکتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نماز کی ترتیب بنائیں، اور آپ کموں پہ شکرہ نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی پر مصلی رسول کے اوپر کھڑے